السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، العبد الضعیف، میں جناب امام زین العابدین علیہ السلام کی اس بابرکت دعا سے ابتدا کرتا ہوں۔ عبدک بفنائک، مسکینک بفنائک، سائلک بفنائک، فقیرک بفنائک۔ اور سید کائنات سلام اللہ علیہ کی اس بابرکت دعا سے اللہم یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذی القوۃ المتین ویا راحم العاصین ویا ارحم الراحمین۔ عزیزان گرامی، تصوف کشف کا نام نہیں، کشف القلوب یا کشف القبور۔ تصوف دست غیب کا نام نہیں۔ تصوف داڑھی مونچھ کاٹنے کا کلین شو میں بیٹھ کر گائیڈر بننے کا نام نہیں۔ تصوف موکل کا نام نہیں۔ تصوف جن کا نام نہیں۔ تصوف تعویذات کا نام نہیں۔ تصوف لمبے لمبے تسبیح جس طرح ہم بھی پڑھ رہے ہیں اس کا نام نہیں۔ تصوف حمزات کا نام نہیں۔ اور بڑے درد دل کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں، ویڈیو بنانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، سفر سے تکا ہوا آیا تھا، چور چور تھا، لیکن ایک ذکر کر رہا تھا، اچانک یا بنیا بسم اللہ الرحمن انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اس آیت کی بابرکت، اس کے فیض سے، اس کے کرم سے، فضل سے، وسیلے سے، واردات قلبیہ میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے الہام کیا۔ یاد رکھیے گا، یہ سارے غیر اللہ ہے۔ اللہ کے لیے پڑھو، اللہ کی رضا کے لیے پڑھو، اور قرآن اور سنت دونوں پر عمل پیرا ہو کر چلے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ۔ وہ مشائخ زمانہ سے آپ وابستہ ہو جو قرآن اور صاحب قرآن کی تعلیمات سے آراستہ ہو، جن لوگوں کی شکل میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشبیہ سنت سے دور ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے دور ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی سے دور ہے، ایک کلین شو، داڑھی مونچھ کٹانے والا، چاہے پروفیسر ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے پی ایچ ڈی اسکالر ہو، وہ کیسا رب اللہ ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے شیخ المشائخ ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے صاحب کرامت ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے صاحب کشف ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکنات میں سے ہے، یہ ناممکن ہے۔ اگر ملامتیہ فرقہ سے کچھ لوگ ہیں تو وہ لوگوں کی نظروں سے اجل ہے، ہمیں معلوم ہے، ہم ان ہستیوں کو جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو، ان رجال الغیب کو، نظام تکوینی نظام سے وابستگان کو، ان سے بے خبر نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر جو لوگ آپ لوگوں کو وظائف دیتے ہیں،
آپ کو تعلیم تربیت سے ایجوکیٹ کرتے ہیں، اور مخلوق سسٹم میں عورت اور مرد دونوں قبروں کے ساتھ ناچتے ہیں، قبروں کو چومتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، وہاں جھکتے ہیں، وہاں مہندیاں لاتے ہیں، وہاں پہ غلاپیں چڑھا دیتے ہیں، بار بار غلاپ لانا، وہاں پہ پھول ڈالنا، یہ کون سی سنت ہے؟ یاد رکھیے گا، یہ میں ایک مثال دیتا ہوں کیا کروں. جس طرح اس وقت پاکستانی نظام یرغمال ہے، اسی طرح تصوف کو ان نام نہاد لوگوں نے یرغمال بنا کے رکھا ہے، اور عوام الناس کا حال یہ ہے، انہی لوگوں کے پیچھے لگے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ بعض اینکر بیٹھ کر وہ تفہیم المسائل میں، فقہی مسائل میں وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. اندازہ کریں، اور وہ علماء، کتنی بدقسمتی ہے اس معاشرے کی. اور وہ علماء، ایک اینکر ہے ننگے سر بیٹھی ہے اور تنگ کپڑوں میں، جو شریعت کے اگینسٹ ہے، بڑے بڑے مفتی ان کے ساتھ بیٹھ کر سوالات و جوابات کر رہے ہیں. اس لیے بایزید بستامی نے فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ مشکل کام اپنے علم پہ عمل ہے. ہے مجھے ایک آدمی صاحبزادہ فضل کریم رحمت اللہ علیہ رحمان، اس کا انٹرویو تو ان کے ساتھ بیٹا بھی تھا، غالباً یہ حامد رضا صاحب تھے. تو اس نے کہا کہ ہمارے خواتین پردہ ہے، ہم اپنے ساتھ خواتین نہیں لاتے. وہ بھی لوگ تھے. اب بات یہ ہے، جب آپ کے علماء کا یہ حال ہو جائے، پھر مشائخ یقین کرے درد دل سے، دکھ سے بدماشوں کی طرح پھر رہے ہیں، بدماشوں کی طرح، اور لوگ جوک در جوک انہی لوگوں کا بیعت کرتے. تو یہ تو رحمانی فوج نہیں، شیطانی فوج بنتا رہے گا. اس لیے اس وقت موجودہ میں یہ دعا پڑھوں گا، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. تو یاد رکھیے گا کہ تصوف برحق ہے، بزرگان دین برحق ہے، رجال الغیب برحق ہے، اولیاء برحق ہے، ان کے تصرفات برحق ہے، ان کا وسیلہ ذوات صالحہ، اعمال صالحہ کا برحق ہے. ماماد البباد بھی ان کی کرامات برحق ہے، قرآن سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے. لیکن آج کل جو یہ سجادہ نشین اور یہ گدہ نشین، اکثریت آپ دیکھیں، اکثریت قبروں کے مجاور قرآن سے دور ہے. تو بات یہ ہے کہ مجھے سورہ مومنون کی آخری آیتیں، غالباً ورس نمبر 115 and 116، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ. آئے ہائے ہائے، وَإِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. تو عزیزان گرامی، میرا مقصد یہ ہے، ذکر کرے اللہ کے لیے، کرے اللہ کی رضا کے لیے. الہی انت مقصودی و رضا کا مطلوبی، واتنی محبت ذات کا و معرفت صفات کا. کوئی عمل پڑھتے اللہ کے لیے کرے، نوافل پڑھتے اللہ کے لیے پڑھے، خود سے کوئی چیز طلب کرنے کی کوشش نہ کرے. خود سے آپ مشکل میں پڑ جاتے ہیں،
آزمائش میں پڑ جاتے ہیں، فتنے میں پڑ جاتے ہیں۔ تو تمام میرے گفتگو کا لب لباد یہ ہے، جب آپ راہ طریقت میں قدم رکھتے ہیں مجاہدہ اور ریاضت کریں، بچوں کے لیے القاسم حبیب اللہ رزق حلال کمائیں، حضور علیہ السلام کی پیروی کو اختیار کریں۔ لقد کان لکم رسول اللہ فی اسوۃ حسنہ، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم، سب کچھ آپ کو عطا ہو جائے گا۔ یہ کائنات انسان کے لیے ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ تو امید بارگاہ الہ ہوں کہ ضرور میرے لفظ شاید کچھ لوگوں کو تلخ نظر آئے، لیکن یہ تلخ نہیں ہے، یہ تو ایک حقیقت ہے، اور تھوڑی سی ہم نے روشنی داڑھی نہ ہونے کے برابر۔ معاشرہ متحمل نہیں ہو سکتا، بقائے جس کو اللہ چاہے کشف بھی مل جائے گا، موکل بھی مل جائے گا، جن بھی مل جائیں گے، اور دستغیب بھی مل جائے گا، اللہ کی قرب بھی مل جائے گا، مستجاب الدعوات بھی ہو جائیں گے، لیکن شارٹ کٹ رستے اپنانے سے گریز کریں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔